أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 96. سورہ مریم کی اس مخصوص آیا میں ایک بہترین قسم کا فارمولہ اور طریقہ کار ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس کے پیچھے عمومی طور پر ہم اس معاشرے کے اندر ہر شخص بھاگا پھر رہا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ہاں صاحب عزت و توقیر کیسے بن سکتا ہوں، میں لوگوں کے دلوں میں جگہ کیسے پیدا کر سکتا ہوں. تو قرآن مجید کی اس آیا میں اسی طریقہ کار کو بیان کیا جا رہا ہے. سو ارشاد قدرت ہوتا ہے ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین آمنوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات صالح عمل، نیک عمل. بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور صالح اور نیک اعمال انجام دیے، سیجعلوا، سا جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے دلالت کرتا ہے، جلد ہی، ان قریب، یجعلوا قرار دے گا، پیدا کرے گا، لہم ان کے لیے. کون کیا پیدا کرے گا؟ الرحمن، اللہ پیدا کر دے گا ان کے لیے. کیا چیز پیدا کرے گا؟ ودا، محبت پیدا کرے گا. سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، اللہ ان قریب ان کے لیے محبت پیدا کرے گا. اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، ان کے لیے ان قریب خدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دے گا. جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دنیا میں ہر شخص ایک کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک سٹرگل میں لگا ہوا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے ہاں میرا مقام دوسروں سے برتر ہو، الگ ہو، بہتر ہو، ممتاز ہو، میری عزت دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سبھی لوگ اس کو ایک اچھی مثال کے طور پر اپنے سامنے رکھیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ ہم بڑا اچھا گھر بناتے ہیں کہ میرا بہت اچھا گھر ہوگا، تو اس سے ایک معاشرے میں ہوگا کہ فلاں نے وہ دیکھو جس طرز پہ گھر بنایا ہے، فلاں کے پاس جو گاڑی ہے، فلاں کا جو لباس ہے، فلاں کے پاس جو فلاں چیز، یعنی ہم سٹیٹس کے لیے. اور سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ سٹیٹس در حقیقت جو سٹیٹس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں دوسروں سے بڑھیا نظر آؤں، میں دوسروں سے بہتر نظر آؤں. اور بہتر اور بڑھیا نظر آنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جس سے معاشرے کے لوگ اپنے لیے ایگزامپل کے طور پر دیکھ رہے ہوں، اپنے سے بہتر خیال کر رہے ہوں، وہی در حقیقت دوسروں سے بہتر ہوتا ہے. ایک وہ فارمولہ ہے جس کی طرف قرآن مجید متوجہ کر رہا ہے، اور یہ ایٹرنل ہے. دنیا میں بھی یہ فارمولہ اپلائی ہوتا ہے اور آخرت میں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے، وہ لوگ جو برائیوں میں غرق ہیں، وہ جو گناہوں سے آلودہ ہیں، وہ بھی پاک لوگوں سے ذہنی اور قلبی طور پر خوش رہتے ہیں اور اپنے جیسے ناپاک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے دور رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ اگرچہ خود کسی گناہ میں خود چور ہوتا ہے، مثلا وہ چوری کرتا ہے، مگر ایز اے میٹر آف ریسپیکٹ وہ کبھی کسی دوسرے چور کو اس وجہ سے ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ چونکہ چور کر رہا ہے. وہ اس کی آپ کہہ لیں اپنی طرز کی مجبوریاں ہیں کہ ان سے رابطے تعلق ضرور ہوں گے اس کے، لیکن اس کے دل کی دنیا میں جو لوگ اس برائی سے پاک ہیں ان کے لیے مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا شخص جو آمنوا وعملوا الصالحات کی ایک بہترین ایگزامپل تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اس کا سوگ منانے والے، اس کو مس کرنے والے، اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی یاد کو تازہ کرنے والے لوگ کیا صرف اور صرف معاشرے کے نیکوکار لوگ ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ معاشرے کا ہر شخص، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی کہ جو خود ان جیسے نہیں ہیں، وہ بلکہ الٹا زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی ضرورت کو زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی کس قدر ضرورت تھی. لہٰذا اس آیا میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس دو کام ہیں، یہ دو کام آپ کریں، پھر اللہ آپ کے لیے ایک کام کرے گا. پہلا کام یہ کریں کہ اللہ اور آپ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایمان لے کر آئیے، صاحب ایمان بن جائیے، ایمان کی دولت کو اپنا لیجئے. پیسے سے جو کام نہیں ہوتا وہ ایمان کی دولت سے ہو جائے گا. دوسری وعملوا الصالحات، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں یہاں پہ صالح اعمال کیجئے، وہ اعمال جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں کہ آپ کی اور اس سوسائٹی کی اور اس معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہوں اور دنیاوی اور اخروی ضروریات کو پورا کر سکتے ہوں، ان کو انجام دیجئے. یہ دو کام انجام دینے کے بعد، یعنی گویا یہ دو کام در حقیقت کیا ہیں؟ آپ ذکر پروردگار کر رہے ہوں گے، آپ خدا کو یاد کر رہے ہوں گے، آپ خدا کے قریب ہو رہے ہوں گے. ان دو کاموں کے ذریعے آپ خدا کے قریب ہو،
اللہ لوگوں کو آپ کے قریب لے کر آئے گا. آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ خالق کائنات کی حکم کی تعمیل کریں. جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ لوگوں کو ہمارے قریب، ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال کر ان کو ہمارے قریب کر رہا ہوتا ہے، اور ہم صاحب فرمان اس معاشرے میں بن جاتے ہوتے ہیں. لہذا جو خدا کی یاد میں چلا جاتا ہے، خدا لوگوں کے دلوں میں اس کی یاد ڈال دیتا ہے. وہ جو دل اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو خدا اس کی طرف موڑ دیتا ہوتا ہے. یہ بڑا سمپل اور سادہ سا فارمولہ ہے. لیکن آئیے آپ ذرا چند چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس آیت میں چونکہ چند باتیں. پہلی بات یہ کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بات پہلے بھی بارہا ہم نے عرض کی ہے کہ صرف ایمان ہو اور عمل نہ ہو یہ کافی نہیں ہے، اور عمل ہو اور ایمان نہ ہو یہ کافی نہیں ہے. میں بارہا اس چیز کی طرف متوجہ کر چکا ہوں. ہمارے معاشرے میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، ان کا بیلنس بہت ضروری ہے، ایمان پلس عمل صالح. کچھ لوگ صرف اور صرف ایمان اور چند وہ عبادات جو ایمان سے بہت قریب ہوتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور کم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف عمل صالح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عمل غیر صالح کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بڑی خوبصورت مثال پیش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایک کام کرتے ہیں مگر دوسرا چھوڑ دیتے ہیں تو بیلنس نہیں رہتا. مثلا جب روزی رزق کمانے کے لیے جائیں گے تو وہاں حلال و حرام کی زیادہ تمیز نہیں کریں گے، مگر وہی روزی رزق اور پیسے جیب میں آ جانے کے بعد جب بازار میں گوشت لینے جائیں گے تو پھر حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حلال کی دکان. یہ بیلنس نہیں ہے. وہ حرام جو رزق کمایا ہے، کیا اس سے خریدا گیا حلال گوشت حلال اثرات پیدا کرے گا، یا کیا وہ جو ڈیمانڈڈ چیز تھی وہ پوری ہو چکی ہے؟ ہرگز نہیں ہوئی ہے. لہذا آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے کامیاب لوگوں کا فارمولہ یہ بتایا ہے. وہ دنیا میں بھی کامیابی اسی چیز پر منحصر ہے اور آخرت میں بھی، کہ ایمان ہو عمل صالح کے ساتھ اور عمل صالح ہو ایمان کے ساتھ، تو پھر پورا رزلٹ ملتا ہوتا ہے. دوسری بات جو ہمیں یہاں پہ اس آیت سے سیکھنے سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک یہ چابی ہے اور یہ کلیہ ہے، یہ فارمولہ ہے کس چیز کا؟ لوگوں کا محبوب بن جانے کا. لہذا جب کبھی ہم محسوس کریں کہ میں لوگوں کا محبوب نہیں رہا یا لوگ میرے زیادہ قریب نہیں رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میرے عقیدے میں یا پھر میرے عمل میں کسی نہ کسی کی کمی آئی ہے. مجھے اپنے عقیدے اور عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے جب لوگ مجھ سے دور جا رہے ہوں. اس لیے کہ خدا کا وعدہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جو پورا نہ ہو سکے. خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ صاحب ایمان اور عمل صالح ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کی نظر میں آپ محبوب نہ اور لوگ آپ کی طرف لپک نہ رہے ہوں. اور یہی وہ چیز ہے، ہم نے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی تاریخ اور سیرت پڑھتے ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سخت پہرے رہتے تھے، کتنے ہی ہتھ کنڈے اور طریقے آزمائے گئے کہ کبھی امام کو لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، کبھی لوگوں کو امام سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر ہر حکومت وقت اور ہر حاکم وقت ناکام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آمنوا وعملوا الصالحات جہاں پر بھی موجود ہوتا ہے یہ وعدہ پروردگار ہے جو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس میں تخلف نہیں ہے، کہ آمنوا وعملوا الصالحات کی طرف لوگوں کے دل متوجہ ہوں گے، وہ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے. اب لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نہیں نکالی جا سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہر حاکم وقت اس معاملے میں ناکام ہوا ہے. سو جب بھی ہم اپنے معاشرے میں ہم ایز اے سوسائٹی ممبر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں اگر میری عزت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں فالٹ ہے. فالٹ از ود می، میرے ساتھ پرابلم ہے، اور اس پرابلم میں مجھے یہ دیکھنا ہے یا میرے عقیدے میں یعنی ایمان میں مسئلہ آیا ہوا ہے، یا میرے عمل میں یعنی عمل الصالحات کی کیٹیگری میں کوئی پرابلم آیا ہوا ہے. ہم جو ہی اس کا تجزیہ تحلیل کرنے کے بعد اس کو درست کریں گے، آٹومیٹیکلی لوگوں کے محبوب بن جائیں گے اور لوگ متوجہ بھی ہو جائیں گے. دوسری بات جو بلکہ تیسری بات آپ کہہ لیجئے جو اس آیا میں بیان کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، بلکہ بیچ میں جملہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. لوگوں کے دل میں ان کی محبت ضرور آئے گی، مگر یہ محبت ڈالنے والا کون ہے؟ یہ محبت ڈالنا کس کے اختیار میں ہے؟ لوگوں کا محبوب ہو جانا میرے لیے جو میں چاہتا ہوں یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ اللہ کام کرے گا. اچھا مزے کی ایک بات یہ ہے کہ سورہ مریم میں جتنی مرتبہ لفظ الرحمن اللہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں کسی دوسری سورہ میں بیان نہیں ہوا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے اس کو رحمانی سورہ کہا ہے، چونکہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم جو ہے وہ رحمان ہے، اور یہ اللہ کا بابرکت نام سب سے زیادہ اس سورہ کے اندر آیا. سو یہ کام کرنے والا اللہ ہے.
عزت مند بنانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ذلت کا نشانہ بنانا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وہ جس کو چاہتا ہے صاحب عزت بنا دیتا ہے، صاحب سرفراز بنا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت اس کا مقدر کر دیتا ہے، پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو ذلت سے نکال نہیں سکتی ہیں۔ یزید، فرعون، نمرود، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر میں صاحب عزت بننا چاہتا ہوں تو عزت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، مجھے اس کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، مجھے اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ پانچواں پیغام یا غالباً چوتھا پیغام جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس سورہ کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے میں ایمان بھی لے آیا اور عمل صالح بھی انجام دے رہا، میں ان لوگوں میں شمار ہو رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان دونوں کیٹیگریز کے اندر میں شامل ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اگر لوگوں کی محبت، لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہیں، میں صاحب عزت نہیں ہوں معاشرے میں، تو قرآن کہتا ہے اس میں پریشان نہیں ہونا ہے۔ سَيَجْعَلُ، یہ لفظ یہاں پر یہ ہے، یعنی ممکن ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں مگر اس کے باوجود ابھی معاشرے میں وہ رسپیکٹ، وہ مقام مجھے نہیں مل رہا جو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ انبیاء کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے، انبیاء صاحب ایمان ہوتے تھے، صاحب عمل صالح ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل، امتحانات آتے تھے اور لوگ متوجہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ لوگ تمسخر اڑاتے تھے ایک زمانے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی کمی ہے، بلکہ سیجعل کا مطلب ہے عنقریب اللہ ایسا کر دے گا۔ ممکن ہے ابھی میرا مرحلہ امتحان ہو رہا ہو، میں آزمایا جا رہا ہوں، اور آزمائش سے نکلنے کے بعد پھر وہ محبت لوگوں کے دل میں آئے گی اور لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ لہٰذا اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر آپ معاشرے میں کسی بھی وجہ سے پسے ہوئے طبقے میں شامل ہیں، کسی بھی وجہ سے معاشرے میں آپ کو آپ کا جو ڈیو ریسپیکٹ ہے وہ نہیں مل رہا، وہ آپ کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ نہیں مل رہا، تو اس پہ پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ ابھی آپ مرحلہ امتحان میں، اور اس امتحان میں ثابت قدم رہنا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، خدا کا یہ وعدہ ہے جلد ہی، ان قریب، پھر وہ لوگوں کے دلوں کو ایسے شخص کی طرف متوجہ ضرور کرے گا۔ اور آخری بات جو ہم اس آیت سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ایمان والوں اور عمل صالح والوں کو قیامت میں کیا دینا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی اپنے لطف کو ان کے شامل حال کرتا ہے، اور دنیا میں بھی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کو اجر دے رہا ہوتا ہے، ریوارڈ دے رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں ریوارڈ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت ہے وہ اس طرح سے جاگوزی ہوتی ہے کہ وہ کبھی نکل نہیں سکتی ہے۔ یہ خالق کائنات کا اہل ایمان کے ساتھ اور عمل صالح والے افراد کے ساتھ وعدہ ہے جو دنیا میں ان کو اجر کے طور پر اور ریوارڈ کے طور پر ملتا ہے۔ البتہ ایک دوسری بات جو اس آیا کے حوالے سے آپ کے سامنے کرتے جائیں کہ اس آیا میں جو محبت عنقریب خدا نے ڈالنی ہے، جو اس کا وعدہ کیا گیا، یہ صرف دنیا سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قیامت کا منظر دیکھیں کہ اہل ایمان کو کس طریقے سے لایا جا رہا ہوگا کہ جہاں پہ قسم پرسی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مگر جب اہل ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے والے آئیں گے تو خدائے رحمان وہاں پر بھی ہر طرف ان کے لیے مہر محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان جب میدان محشر میں آئیں گے تو فرشتے ان کو سلام و تحیت عرض کریں گے، رب العزت کی طرف سے ان کو سلام کہا جا رہا ہوگا۔ خود اہل ایمان ایک دوسرے کو اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ وہ ان کا شمار کامیاب لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ہر طرف ایک فضا جو ہوگی وہ مرحبا کی ہوگی، احسنت کی ہوگی اور ویلکم کی ایک فضا ہوگی ہر جگہ پر۔ یہ محبت صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ یہ کس کو حاصل ہوگی؟ ہر اس شخص کو جو ایمان اور عمل صالح کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس آیہ کی تفسیر میں دونوں مکاتب، وہ چاہے امامیہ کتب تفسیر ہوں یا اہل سنت کی کتب تفسیر ہوں، دونوں مکاتب کی تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیہ عمومی طور پر تمام مومنین کو شامل حال ہے، مگر خاص طور پر اس کا شان نزول امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ ابن عباس یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ خاص طور پہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب، یہ آیا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کی اولاد کی محبت ڈال کر لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے گا۔ براء ابن عازب سے ایک روایت منقول ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے علی آپ یہ دعا کے دو جملے پڑھا کیجئے، قل اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی قلوب المؤمنین مودۃ، کہ پروردگارا میرے لیے اپنے ہاں ایک عہد قرار دے دے اور مومنین کے دلوں میں پھر میری محبت کو جاگزیں فرما۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ دعا مانگنا شروع کی، فانزل اللہ تعالی
تو جبرائیل امین یہ آیا لے کر نازل ہوئے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب جب کہ ہم سورہ مریم کی کوئی سی بھی آیا پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آیا کے ذریعے اپنے لیے تبدیلی کی راہ ہموار کریں، اور کم از کم فور نیکسٹ 24 آور اس آیا کو سوچیں اور اپنے عمل میں اس آیا سے ریلیٹڈ جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے فار دا ریسٹ آف دا لائف ہم اس آیا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، گویا کہ ہم اس آیا کی تعلیمات کے سائے میں رہ رہے ہوں۔ یہ آیا جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس آیا کے گویا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایمان صرف کافی نہیں ہے، صرف محبت اہل بیت کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے، اور صرف عمل صالح بھی کافی۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کو کامیابی کا پورا نسخہ ملتا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیاوی کامیابی اگر چاہتے ہو تو دنیاوی کامیابی بھی ایمان اور عمل صالح میں۔ انسان دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی لوگ عزت کرتے ہیں، جس کا مخالف بھی اس کے لیے عزت اور رسپیکٹ کے اثرات اور احساسات اپنے دل میں رکھتا ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، طریقہ کار ایک ہے، ایمان اور عمل صالح کو اپنانا ہوگا۔ خالق کائنات اس دنیا کو بھی ہمارے لیے بارونق جنت بنا دے گا، اور آخرت میں بھی اعلیٰ علیین جیسی جگہیں انشاءاللہ تعالی نصیب فرمائے گا۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں تعلیمات مکتب اہل بیت کو، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔